اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 177 آیت کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آیت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ جلدی سے پیچھے سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ جب سے ہم نے دوسرا پارہ سٹارٹ کیا ہے تو کون کون سے احکامات جو ہے وہ ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ کو جو ہے وہ چینج کر دیا جائے، ہم بیت المقدس کی بجائے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش کو پورا کر دیا اور اس بات کا حکم کر دیا کہ اب سے جو ہے وہ ہم قبلہ کو، ہمارا جو قبلہ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2 رکوع میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ سمجھائی کہ مشرق ہو مغرب ہو وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے ہمیں اسی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کیسے جو ہے وہ مدد مانگ سکتے ہیں، کس سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ 2 چیزوں کا اللہ نے بتایا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو 2 چیزوں سے مدد مانگو، ایک ہے نماز اور دوسرا ہے صبر۔ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کا ہمیں حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے، اس کو کبھی بھی تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ طریقے سے ہمیں اس دنیا میں جو ہے وہ آزمائیں گے۔ وہ کیسے آزما سکتے ہیں؟ ہمیں بھوک کے ذریعے آزما سکتے ہیں، ہمارے مال کی کمی کی وجہ سے ہمیں آزما سکتے ہیں، ہماری اولاد کی وجہ سے ہمیں آزما سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں میں جب کبھی بھی ہمارے پہ کوئی آزمائش آئے تو ہم نے سمپلی صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ورڈ سکھائے تھے ہمیں، وہ کیا تھے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی مصیبت آئے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اپنی نشانیاں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمتیں کی ہیں، زمین و آسمان کو بنایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو دریا میں کشتی چلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی، اور بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نشانیاں ہمیں بتائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں حلال اور حرام کا بتایا کہ کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ابھی جو لاسٹ رکوع میں ہم نے پڑھا وہ ساری چیزیں نہیں ہیں کہ جو حرام کی گئیں، آگے آئیں گی، ڈیفینیٹلی آئیں گی۔ ہم نے لاسٹ رکوع میں جسٹ 4 چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اب جو ہم آیت آج پڑھنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت آیت کریمہ اور آیت ہے، اور اس کو آیت بر بھی کہتے ہیں۔ آیت بر کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوں، ایسے کام جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 16 تقریباً ایسے کام ہمیں بتائے ہیں جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو کوئی انسان کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ 16 کام، ٹھیک ہے، ہمیں اس آیت میں بتائیں گے۔ جو بھی بندہ وہ کرے گا، ان پر عمل کرے گا، ان کو فالو کرے گا، وہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائے گا۔ اسی لیے اس کا نام جو ہے آیت کا آیت بر رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیسا نہیں البرا نیکی ان یہ کہ تولو تم کر لو وجوہکم اپنا منہ قبلہ طرف المشرقی مشرق کے والمغربی اور مغرب کے۔ اب دیکھیں، ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قبلہ چینج کا حکم دیا تھا نا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کافی لوگوں نے اس ٹائم جو ہے یہ باتیں اٹھائی تھیں کہ قبلہ کیوں چینج ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ یہ تو وہ تھے جو اہل کتاب تھے، جو نان مسلم تھے، لیکن جو مسلم تھے نا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور انہوں نے قبلہ چینج کر دیا، اور انہوں نے ڈیفینیٹلی دل میں سوچا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، یہ نیکی ہے، ٹھیک ہے، ایک نیکی کی۔ یہاں پہ ایکچولی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کی ڈیفینیشن ہمیں بتانے لگی ہے۔ نیکی کیا؟ نیکی کس کو ہم کہتے ہیں؟ دیٹ از یور کرنسی، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کرنسی ہم جیسے ہم فار ایگزامپل ملک میں پاکستان میں رہتے ہیں تو ہماری جو کرنسی ہے، جو پیسے ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کو بائی کرنے کے لیے، تو نیکی ایسی کرنسی ہے ہماری جو کہ قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے۔ تو ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنی یہ کرنسی جو ہے، اپنی جو نیکیاں ہیں ان کو جمع کرنا ہے تاکہ ہم قیامت کے دن جو ہے وہ کامیاب
کامیاب لوگوں میں سے ہو سکیں. سو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرنسی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے ڈفرینٹ ویز ہمیں بتانے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف نیکی اس چیز میں نہیں ہے کہ تم لوگ اپنا چہرہ جو ہے وہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی کیا ہے اب آگے اللہ وہ بتانے لگے ہیں. وَلَٰكِنَّ اور لیکن البرّ نیکی من جو آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر. سب سے پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان کے بارے میں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، 5 چیزیں جو ہیں وہ ایمان کی بتائیں کہ یہاں نوٹ لکھ لیں ایمان کی. ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر آپ سے کویشچن پوچھے یا آپ کسی سے پوچھیں کہ ایمان کیا، یہی جواب آتے نا کہ اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور کتابوں پر ایمان لانا. یہ 5 چیزوں پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی اگر کویشچن کرے کہ ایمان کے، تو یہ 5 چیزوں کا ہم نام لیتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رپیٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ کس پر؟ سب سے پہلے اللہ پر، باللہ اللہ پر، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی ہمارے خالق و مالک ہے. آگے والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. اور یہاں پہ مینس کہ جسٹ یہ نہیں کہ آپ نے سوچ لینا کہ ہم یس ایسا ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مر جانا ہے اور ہم نے قیامت کے دن اٹھنا ہے اور یہ حساب و کتاب ہوگا. یہ تو جسٹ آپ اپنا ذہن میں امیجن کر لیں. تو اس بات پر پورا یقین رکھنا کوئی بھی کام کرتے ہوئے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ہمارا لکھا جا رہا ہے اور ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہم نے اپنے ہر جو بھی ہم نے دنیا میں چیز کی ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے. اللہ کو ہر چیز بتانی ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہر وقت دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو وہ اس چیز پر ایمان لانا ہی دراصل آخرت کے دن پر ایمان لانا ہوتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ اور فرشتوں پر. ٹھیک ہے، کہ ہم فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہوا لیکن ہم نے قرآن میں ہم نے حدیث میں پڑھا ہے نا، فرشتے ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو ان پر بھی ایمان لانا فرض ہے. والکتابی اور کتابوں پر. کتابیں کون سی؟ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر جو ہے وہ نازل کی. ان کو جیسے تورات، زبور تھی، انجیل تھی. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ صحیفے اترے تھے. یہ تو 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں نا، صحیفے بھی اترے تھے. حضرت شیش علیہ السلام جو تھے ان پر 30 صحیفے اترے تھے. حضرت جو ادریس علیہ السلام پر بھی اترے تھے. حضرت آدم علیہ السلام پر بھی، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے نا وہ 10 صحیفے اترے تھے. تو وہ باقی انبیاء پر صحیفے اترے تھے اور 4 انبیاء ہیں جن پر کتابیں اتری تھی. تو ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. والنبیین اور نبیوں پر. اب دیکھیں ڈیفینیٹلی کتاب پر جو اتری ہے وہ نبیوں پر اتری ہے. تو ان انبیاء پر جو ہے، اب دیکھیں جو نبیین نا ہے نا یہ جمع کا صیغہ، جو یا اور نون ہے نا یہ اینڈ پہ جمع کا صیغہ جو ہے نا بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ نبی. ہم انبیاء کی جو ریئل تعداد ہے وہ تو نہیں جانتے. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنے رسول یا پیغمبر بھیجے ہیں. لیکن موسٹلی 313 رسول جو ہے نا ان کے بارے میں آتا ہے کہ 313 رسول تھے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو انبیاء پر بھی ایمان لانا، ان پر بھی ان کی جو ہے وہ عزت، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ویسے ان پر بھی ایمان لانا. تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ایمان میں آتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں یا ہم جو ہے سب سے زیادہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں نا، کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ ہمارا ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے زیادہ محبت نہ کریں. اس وقت تک تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی ہم نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں. ان کی ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ قیامت کے دن پتہ نہیں کیا ہوگا، ہماری کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، کون سا ایسا گناہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے. اس ٹائم پہ نبی پاک کی شفاعت ہمارے لیے کام آ جائے. یا پھر ہم جو اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں وہ بھی تو اسی لیے نا کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. آپ کو پتہ ہے
ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی سٹارٹ میں جب میں نے آپ کو پڑھانا سٹارٹ کیا تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جو ہے وہ شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، سب کے لیے شفاعت کریں گے۔ ایسا ہوگا کہ آپ سجدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے کہ اللہ میری امت کو بخش دیں، اور ایک گروپ آف پیپلز جو ہے نا، وہ ایک بہت سے لوگوں کا گروپ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ ان کو جنت میں لے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان لوگوں کو جو ہے وہ جنت میں چھوڑ کے آئیں گے اور دوبارہ آئیں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ ایک گروپس آف پیپل کا آئے گا، اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ آپ ان کو جنت میں لے جائیں، پھر آپ ان کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی 4 دفعہ ہوگا، 4 دفعہ جب آپ چوتھے گروپ کو جو ہے وہ جنت میں چھوڑ کے آئیں گے، تو کہا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ باقی جو لوگ رہ جائیں گے، جو باقی پیپلز جو ہیں، جو لوگ رہ جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جن کو قرآن نے روکا ہوگا۔ کتنی یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس ٹائم پہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری شکایت کریں گے کہ اللہ ان لوگوں نے مجھے اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دے، ان لوگوں نے مجھے پڑھا نہیں، ان لوگوں نے مجھے سمجھا نہیں، تو ان لوگوں کو جنت میں مت بھیج۔ تو سب لوگوں کی جو ہے نا وہ سفارش لوگوں کی نبی پاک کی قبول ہو جائے گی، لیکن ان لوگوں کو جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت نہیں کریں گے جو لوگ قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ قرآن خود ان کو روک لے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ان امتیوں کے لیے نبی پاک اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ شکایت کریں گے کہ اللہ میرے ان امتیوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ کتنی سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں قرآن نے روکا ہوا ہے قیامت کے دن کہ ان کو جنت میں نہیں جانے دینا۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو رمضان آتا ہے تو اتنے قرآن مجید مکمل کر لیتے ہیں، عورتیں اتنا پڑھ لیتی ہیں، پھر بھی قرآن نے روکا ہوا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے ایسا کیوں یہ حدیث نبی پاک نے بولی ہے، کیوں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن جسٹ جو ہے وہ ثواب کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید ہمارے ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا۔ سب سے پہلے اس کو کلیئر کریں، قرآن ہمیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھال سکیں۔ ہم کیا کراتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ناظرہ کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اس نے سارا کام کر لیا، اس کو قرآن کا نالج ہو گیا، اس نے قرآن پڑھ لیا، اب بس اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سیکھنے کا حکم دیا وہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بچہ ناظرہ پڑھتے نا تو شیطان اتنا اس کو پرابلم نہیں ہوتی، وہ بلکہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اس کو کون سا سمجھ آنی ہے، ہم عربی، ہاں قرآن عربی میں ہے، اب ہمیں عربی لینگویج نہیں آتی، ہم اگر ناظرہ پڑھیں ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئے گی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں۔ تو شیطان اس ٹائم کہتے ہیں خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے کون سا سمجھنا ہے، اسے کون سا اس کا پتہ ہے کہ اس میں کون سے احکامات ہیں، تو وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے، دوسری برائیوں میں لگ جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے ناظرہ کر رہا کرنے دو، اس نے کون سا اس کو پتہ لگ جانا ہے کہ اللہ نے اس میں کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہا۔ ہاں وہ لوگوں کو وہ ضرور روکتا ہے جو قرآن کو ریئل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سچ میں قرآن کی آیات کو غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر اللہ نے اس میں ہمارے لیے کون سی بات رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے تب شیطان جو ہے اس کو بہت زیادہ روکتے کہ نہیں، پہلے تو کہتے ہیں ڈیفرنٹ وصف سے شیطان ڈالتا ہے، جب انسان جوانی ہوتی ہے یا بچہ ہوتا ہے تو وہ دل میں یہ وصف ہے نہیں ہم سے تو یہ ہوگا ہی نہیں، قرآن بہت مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، حالانکہ قرآن تو اتنا ایزی ہے، اتنا ایزی ہے۔ اور جب آپ اگر تھوڑی آپ کی عمر ہو جائے تو تب ذہن میں آئے کہ قرآن سیکھ لیں، کوئی بولے کہ آپ قرآن سیکھ لیں، تو تب دماغ میں یہ چیزیں آتی ہیں اب ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے، اب ہم قرآن سیکھیں گے، اب ہم سیکھ کے کیا کریں گے؟ تو اتنی چیزیں آتی ہیں، اتنا شیطان ہمیں جو ہے اس نے دماغوں کو خراب کیا ہوا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو جائیں، ہم قرآن سیکھیں نہیں۔ تو خدا را ناظرہ ضرور پڑھائیں، لیکن ناظرے کے بعد جب تک آپ ترجمہ نہیں کروائیں گے اپنے بچوں کو، ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کیا اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں۔ اس کی ایگزامپل سیم ایسے ہوتی ہے، فار ایگزامپل ایک کوئی ڈاکٹر ہے، اس کو ایک بک دی جاتی ہے کہ یہ بک ہے، اس میں سارے ٹریٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں، جتنی بھی بیماریوں والے لوگ تمہارے پاس آئیں گے سب کے ٹریٹمنٹ اس میں لکھے ہوئے ہیں، تم نے وہی جو ہے نا کرنے ہیں۔ اب جس وہ ریڈ کر رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، وہ اس کی لینگویج میں نہیں لکھا ہوا، وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا، بس اس نے جسٹ رٹا لگا لیا، رٹا لگانے سے وہ کسی کو ٹریٹ تو نہیں کر سکے گا نا، ڈیفینیٹلی وہ الٹا سیدھا جس پہ بھی اپلائی کرے گا وہ اس کو یا تو مار دے گا یا
اس کا کام مزید بگاڑ دے گا۔ تو یہی چیز ہے کہ اگر آپ کو جس قرآن کا ناظرہ پڑھیں گے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آنی، کچھ آپ کا جو ہے نا وہ پلے نہیں پڑنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جس ثواب کے لیے کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے بہت ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ڈیفینیٹلی ثواب ملتا ہے، لیکن ان لوگوں کو ملتا ہے جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، جو ایک ایک آیت کو سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، آخر اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں، آپ بے شک ایک رکوع دن میں پڑھ لیں، رمضان آتا ہے سب اتنا اتنا قرآن پڑھتے ہیں، بے شک ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن کم از کم اس کو پڑھ کے سمجھ کے اچھی طرح پڑھیں، جسٹ ایسے ناظرہ مت پڑھیں، کیونکہ اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو جب تک آپ کو کلیئر نہیں ہونا کہ اس میں کیا ہے۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں وہ ایمان کا بتایا، 5 چیزیں ہیں جو ایمان میں آتی ہیں، اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کے کام ہے پریکٹیکل لائف میں ان کو ہمیں بتانے لگے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے وَآتَ الْمَالَ، اور دے مال، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت پر۔ دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ یہاں بیان کریں، یہاں حب ہی کہ جو ہاں کی ضمیر ہے نا وہ اللہ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنا مال تم دو اللہ کی محبت میں، مینس کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ کرو اللہ کی محبت میں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اتنی اپنے وہ جو ہے وہ کماتے ہیں، جب لوگ پیسے اتنی انویسٹ کرتے ہیں، اتنا وہ فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں، تو جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی باری آئے نا تو وہ کوئنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی جو ہے کوائن مل جائے، کوئی 5 کا کوائن مل جائے، 10 کا مل جائے، اور ہم وہ جو ہے اللہ کی راہ میں دیں۔ ہم اللہ سے اتنے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں دن میں اتنا، لوگ خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک دن میں امیر بنا دے، ایک دن میں ہمارے پاس اتنے لاکھوں پیسے آ جائیں، جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو اتنا لوگ وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ انسان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اولاد سے محبت کرتا ہے نا۔ اس کے لیے ہم کتنا کچھ، اس کے لیے تو ہم اپنے سارے پیسے لگا دیتے ہیں، اس کو اچھے سے اچھے کپڑے دینے ہیں، اچھے سے اچھی جو ہے نا اس کو اسٹڈی دلوانی ہے، جب ان کی شادیاں ہوں گی تو ہم نے ان کی جو ہے اچھی، جتنی ہائی ہم نے شادی، جتنی زیادہ پیسے لگے وہ بیسٹ ہے شادی، اتنا کچھ ہم کرتے ہیں اور وہ ہمیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تو ہم اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں نا۔ ہم اس بات کا عہد کر کے آئے ہیں، جب آپ ایمان میں داخل ہوتے ہو نا تو آپ اس بات کا عہد کر کے آتے ہو کہ اللہ ہم آپ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تب آپ ایمان کے دائرے میں داخل ہوتے ہو۔ تو جب آپ اپنی اولاد کے لیے، جن سے آپ محبت کرتے ہو، ان کے لیے اتنا کچھ کرتے ہو، تو جب اللہ کہتا ہے کہ میری محبت پر مال خرچ کرو، کتنی سویٹلی اللہ بول رہے ہیں یہاں پہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں اس ٹائم پہ، ہم جتنی کم سے کم ہمارے پاس پیسے ہوں ہم وہ دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے کرنا ہے، دیکھو ایسے کرنا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دو مال اللہ کی محبت میں، ذوی القربا، رشتہ داروں کو۔ اب دیکھیں ساتھ اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ سب سے پہلا کس کی کیٹیگری آئی، رشتہ داروں کی۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے ارد گرد، کیونکہ اپنے ریلیٹیوز میں ہم سب کو بہتر طریقے سے جانتی ہیں کہ کون کس کے پاس پیسے ہیں، کس کے پاس نہیں ہے، کون اس ٹائم مجبور ہے، کون اس ٹائم مجبور نہیں ہے۔ تو ہم نے جو ہے سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے، تو ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھنا ہے کہ کس کو ضرورت ہے، ہم نے ان کو دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہم کسی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کا اجر ملتا ہے، لیکن وہی ہیلپ اگر ہم اپنے ریلیٹیوز کی کریں، ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو دیں، تو وہ اس ثواب ہمیں دگنا ملتا ہے۔ ایک ثواب نہیں ملتا ہمیں، بلکہ اس کا دگنا اجر ملتا ہے اگر ہم اپنے ریلیٹیوز کو دیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کس کو ترجیح دینی ہے، اپنے ریلیٹیوز کو۔ ہمارے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس اگر کوئی ریلیٹیوز میں سے کوئی پیسے مانگ لے کہ ہمیں چلیں اتنے کی ضرورت ہے، تو ہم لوگ اتنا، وہ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ تو اتنا، ان کے کپڑے دیکھا کرو، اتنے کپڑے پہنتے ہیں، اتنے اسٹائلش ہیں، یہ ہے وہ، ابھی وہ پیسے مانگ رہے ہیں، یہ ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے یہ صرف اور صرف شیطان ڈالتا ہے، ٹرسٹ می۔ جب آپ کے گھر میں یا آپ سے کسی نے کوئی چیز مانگ لی ہے نا، تو آپ اللہ کے لیے اس کو دے دیں، باقی معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا۔ تو جب بھی آپ سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ سارے جو ہیں وہ اللہ کے حکم ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال دینا ہے،
اور پھر وہ سب سے پہلے کس کو ترجیح دینی ہے؟ ریلیٹیوز کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے نمبر پہ والیتاما، اور یتیموں کو، ٹھیک ہے، جن کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کو. اور یقین کریں یتیم کو پیسے دینے میں، ان کی ہیلپ کرنے میں اتنا اجر ہے، اتنی نیکیاں ہیں جتنا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنا اجر ہے. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ جسٹ پیار سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ بھی پھیر دیتے ہو نا، تو وہ جتنے اس کے سر کے بال ہوتے نا اتنے آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، اور آپ نے گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، جسٹ ہاتھ پھیرنے سے. اور سوچے اگر آپ ان کی ہیلپ کریں تو کتنا اجر ہوگا. اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں والمساکین، اور مسکینوں کو. مسکین کہتے ہیں مینس کہ جو ٹھیک ٹھاک ہوں، جو گھر کا گزارا ان کا ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہو، لیکن ان کے جو ہے نا وہ کچھ کام جو ہے وہ پینڈنگ ہو، مال کی تھوڑی کمی ہو جائے، اور وہ لوگ مانگنے والے نہ ہوں، ٹھیک ہے، ان کے منہ سے پتہ چل جائے کہ ان کو ضرورت ہے لیکن وہ مانگ نہ رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسکینوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو. اور چوتھا کون سا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں؟ وابن السبیلی، اور مسافر کو. اچھا ابھی تو ایسا نہیں ہوتا کہ مسافر کو ضرورت ہو کسی چیز کی. پہلے زمانے کی ہم بات کریں نا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو کیسے اتنی وہ ان کو لمبا ان کے رستے ہوتے تھے، تو کیسے بیابان جگہ ہوتی تھی، تو وہاں پہ مسافروں کو جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی تھی. تو تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ کوئی بھی مسافر کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. اگر ابھی بھی جو ہے وہ کسی کے ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی مسافر ہو اور اس کی چوری ہو جائے، اس کی جیب کٹ جائے، اور اس کو اس ٹائم پیسوں کی ضرورت ہو، تو آپ اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وسائلین، اور سوال کرنے والوں کو. وفی الرقابی، اور گردنوں میں. اچھا، وسائلین جو سوال کرنے والے ہیں نا، اس میں جو مانگنے آتے ہیں، گھروں گھروں میں مانگنے ہوتے ہیں یا باہر مانگ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی تو عادت ہو گئی ہے، یا کچھ لوگ نہیں دیتے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کا پروفیشنل کام ہے. آپ ایسا کریں، آپ ان کو تھوڑے دے دیا کریں. اگر 100 ہے تو ان میں سے 5 روپیز دے دیا کریں، لیکن دیا مسٹ کریں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کے در پہ کہتے ہیں نا کوئی چیز آ جاتا ہے، کوئی بندہ لینے آ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی بادشاہ بھی آتا ہے نا چیز لینے، تو اس کو بھی خالی ہاتھ مت لٹائیں. ہم اکثر کیا ہوتے ہیں نا، اگر مانگنے آیا تو وہ اچھا بھلا لگ رہا ہے تو ہم اس کو نہیں دیتے، الٹا باتیں سناتے ہیں کہ دیکھو اتنا اچھی خاصی عورت ہے، یہ کر لے وہ کر لے، یہ مانگ رہی ہیں. آپ جو ہے نا جسٹ اللہ کے لیے دے دیں. ہو سکتا ہے وہ بہت مجبور ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہیں جانتے ہیں. آپ تھوڑے بہت جتنی بھی آپ سے ہوتی ہے نا آپ لازمی دے دیا کریں، کسی کو بھی خالی مت لٹایا کریں. ہو سکتا ہے نا ابھی ہم دیں، قیامت کے دن کم از کم اللہ کو ہم جواب تو دے سکیں گے نا کہ ہم نے چلے مدد کی ہو. ابھی ہم منع کریں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ کہہ دیا کہ جب میرا بندہ تمہارے دروازے پہ مانگنے آیا تھا، ہم اگر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اپنے لیے جو ہے وہ بخشش کی بھیک مانگے کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں نا کہ میرا بندہ تمہارے دروازے پہ آیا تھا، تم نے اس کی مدد کی تھی کیا؟ تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی، تو میں تمہاری آج کیوں کروں؟ ہو سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بولیں. تو کم از کم آپ تھوڑے دے دیا کریں، لیکن کسی کو باتیں نہ کریں اور حالی بھی نہ لٹایا کریں کسی کو. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ پھر رقابی، اور گردنوں میں. یہ ہوتے ہیں جو غلام جو ہے نا ان کو آزاد کرانے میں، یا پھر اگر کوئی جیسے کوئی بے گناہ اگر کسی کو جیل ہو گئی ہے تو آپ اس کو جو ہے اگر ان کے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں کہ ان کو چھڑا سکے تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہو. اب یہ جو فزیکل کچھ چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہی ہیں، اب ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ وہ اقامہ، اور قائم کریں الصلاۃ، نماز. اب دیکھیں جہاں پہ بھی نماز کا قرآن میں ذکر آئے گا نا، یہ نہیں آئے گا کہ نماز پڑھیں، یہی آئے گا کہ قائم کریں نماز کو. قائم کرنا اور چیز ہوتی ہے، پڑھنا اور چیز ہوتی ہے. 700 دفعہ تقریباً قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے، اور ہر دفعہ یہی ہے کہ نماز کو قائم کرو. نماز پڑھنا ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے پڑھی، دوسری نماز کے ٹائم ابھی یہ کام آ گیا ہے ہم اس کو کر لیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، یا چھوڑ دی، یا پھر ایک پڑھ لی، 2 پڑھ لی. یہ نہیں کرنا. نماز قائم کرنی ہے تو ساری کی ساری نمازیں 5 ٹائمز جو ہے اس میں چھوٹ نہیں ہے، پوری کی پوری نمازیں پڑھنی ہے. اور بہت سخت سزائیں ہیں جو نماز چھوڑتے ہیں بغیر وجہ کے.
آگے اللہ فرماتے ہیں وہ آت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کری. یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے نا، تو آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو سونا پگھلا کے نا، وہ جو دوزخ کی آگ ہے اس میں پگھلا کے تو ان کے ماتھوں پہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ ہے تمہارا سونا جو تم جمع کر رہے تھے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. تو آپ بھی آج سے جو ہے نا وہ غور و فکر کریں کہ کتنا آپ کا جو مال ہے، جو زمینیں ہیں. ابھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ ایک اماؤنٹ آ جاتی کہ اتنا جو ہے نا وہ آپ نے زکوٰۃ دینی. ایسا نہیں، بلکہ خود کریں حساب کے، کیونکہ یہ چیزیں ہیں جن کا ایک ایک چیز پوچھی جانی ہے. ٹھیک ہے، تو خود اپنا حساب کی کتنی زمینیں ہیں، کتنا سونا ہے، کتنی چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ بنتی ہے، اس کا حساب لگائیں اور اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ لازمی دیں. اچھا، ابھی آپ نے بات دیکھی، ابھی اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کہا ہے کہ اپنا مال دو، اور ساتھ ہی نیچے ہمیں زکوٰۃ کا بھی بول دیا ہے. دونوں تو ایک ہی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈفرینس کیا ہے کہ جو مال، ایک تو زکوٰۃ تو ہم دیتے ہی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو بھی ہماری چیزیں ہیں ان کا جو بھی بنتا ہے اس کا زکوٰۃ تو دیتے ہیں. ان کے علاوہ ہم نے اللہ کی راہ میں چیزیں دینی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. اور وہ کن میں کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے. سیکنڈ، ہم نے یتیموں میں، مسکینوں میں، اور جو مسافر ہوں اور جو کہ سوال کرنے والے ہوں، یا پھر گردنوں میں مین کے جن کو آزاد کرانے کے لیے، یا پھر کسی کو جیل وغیرہ ہو گئی. تو اس طرح ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں تھیں نیکیوں والے. جو یہ بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کون سی نیکی کا حکم فرمایا؟ والموفون، اور پورا کرنے والے، بعہدہم، اپنے عہد کو، اذا، جب، عاہدوا، جب وعدہ کریں. ٹھیک ہے، جب بھی وہ وعدہ کریں اس کو پورا کریں. جب بھی کسی سے عہد کریں اس کو پورا کریں. جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تھا، ٹھیک ہے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرنی تھی، اور لازمی اس ٹائم یہ نیسیسری تھی کہ صلح کرنی ہی کرنی ہے. تو ان لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ دو ٹیمیں بنی تھی. سہیل جو اپوزٹ جو نان مسلم تھے ان کی آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے آپس میں جو ہے وہ صلح کرنی تھی اور کچھ چیزیں ڈسکس کرنی تھی. اور وہ لوگ ایسے تھے، انہوں نے اتنی سخت کنڈیشنز رکھی تھی نا کہ انہوں نے بولا تھا کہ اگر ہمارے علاقے میں سے کوئی بندہ بھاگ کے آپ کے علاقے میں یعنی مدینہ میں آتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے تو آپ اس کو واپس ہمارے پاس بھیجیں گے، اور اگر آپ کے مذہب میں سے کوئی جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے علاقے میں آتا ہے، تو ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے. اس طرح کی کنڈیشنز انہوں نے رکھی تھی. اس ٹائم یہ نیسیسری تھا کہ صلح کرنی ہی کرنی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ عہد کر دیا تھا کہ ہاں جی ایسا ہی ہوگا، چلے ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا. لیکن ابھی وہ سگنیچر نہیں ہوئے تھے، سگنیچر ہونے تھے. وہاں ان کے جو علاقے کے تھے نا، اس ٹائم جنگ چل رہی تھی، تو وہ ان کے ابو جندل ایک صحابی تھے، ٹھیک ہے، ان پر اتنے ظلم ہوئے تھے. تو وہ جب ان کو پتہ چلا نا کہ یہاں پہ مسلمان آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھاگ کے نا، وہاں سے بھاگ کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو اتنے زیادہ نبی پاک ان کے زخم دیکھ کے وہ روئی جا رہے تھے کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، مجھ پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ. لیکن اس ٹائم جو ہے نا وہ عہد ہو چکا تھا. وہ جو سہیل تھا نا، ان کے ہی بیٹے تھے ابو جندل. تو انہوں نے نبی پاک سے کہا کہ ابھی یہ عہد ہو چکا ہے تو آپ کو ان کو ہمیں واپس کرنا ہوگا. تو وہ اس ٹائم وہ رو رہے تھے، کہتے ہیں مجھے واپس نہیں کریں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیں. اتنا وہ سخت مشکل وقت تھا نا نبی پاک کہ ایک مومن ہے اور وہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اس پہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن آپ چونکہ عہد کر چکے تھے کہ ٹھیک ہے عہد ہو چکا تھا، تو آپ نے ابو جندل کو کہا کہ تم صبر کرو، انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ بہت اجر دیں گے، لیکن تمہیں واپس جانا ہوگا کیونکہ ہم عہد کر چکے ہیں. تو وہ دیکھیں کہ عہد ایسے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو، ہم جب عہد کسی سے ہم نے اللہ کے لیے کیے تو ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. اور ساتھ ہی اللہ فرما رہے ہیں والصابرین، اور صبر کرنے والے. کس پر صبر کرنے والے؟ فی البأساء، سختی میں، مصیبت میں. ان پہ کوئی بھی جو ہے وہ مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ سختی آ جاتی ہے، وہ ضرائی، تکلیف، وحین البأس، اور جنگ کے وقت ان پہ کوئی بھی ٹھیک ہے مصیبت یا کچھ بھی آ جاتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صبر عطا کرے. اور وہ کلمات ادا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے صدقوا، سچ کہا،
وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ ہیں ہم المتقون، پرہیزگار۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کمپلیٹ ڈیفینیشن بتا دی ہے پرہیزگار ہونے کی، کہ کون کون سے لوگ ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ کون کون سا کام کرتے ہیں، ان کو کون کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ کے قریب کر دیں گے ان کو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آپ نے اس کو مارک کر لینا ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس کا یہ قصاص کے بارے میں، جو 178 آیت ہے نا، یہ قصاص کے بارے میں ہے۔ اب جو قصاص ہے نا، اس کا میں آپ کو ایک ہسٹری بتا دیتی ہوں کہ کیوں نازل ہوئی تھی۔ جب زمانہ تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہاں پہ نا ایسے قبیلے ہوتے تھے، کوئی امیر قبیلہ ہوتا تھا، کوئی تھوڑا اس سے غریب قبیلہ ہوتا تھا۔ تو ایسا تھا کہ ان میں انہوں نے قسمیں، جو امیر قبیلہ تھا نا، انہوں نے یہ قسمیں کھا لی ہوئی تھی آپس میں، کہ اگر کوئی دوسرا قبیلہ ہمارے قبیلے کے کسی ایک غلام کو قتل کرے گا نا، تو ہم ان کے قبیلے کے دو جو آزاد لوگ ہوں گے نا، پتہ تب تو غلام اور آزاد یہ سب کچھ ہوتا تھا، تو اگر وہ ہمارے ایک غلام کو قتل کرے گا تو ہم ان کے دو آزاد کو قتل کریں گے، اگر وہ ہماری ایک عورت کو قتل کریں گے نا تو ہم ان کے دو مردوں کو قتل کریں گے، اگر وہ ہمارے کسی ایک کو قتل کریں گے نا تو ہم جا کے ان کے پورے خاندان کو یا پھر کسی دو بندوں کو تو لازمی قتل کریں گے۔ یہ انہوں نے جو ہے نا اپنا قصاص رکھا ہوا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا انصاف کیا ہے ہر ایک کے لیے، کہ کیسے ہم نے جو ہے نا، اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا قصاص کیا ہے یا کیا طریقہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس آیت میں اس چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، یا اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص و قصاص، فی القتلی مقتولوں میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو کہ قتل ہو جاتا ہے اس کا قصاص کیسے لے سکتے ہیں، اس کا ہمیں اب طریقہ بتانے لگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الحر، آزاد، بالحر، آزاد کے بدلے، مینس کہ اگر کوئی آزاد قتل ہوا ہے تو اس کا قصاص یہ ہوگا کہ آزاد بندے کو ہی قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی آزاد قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے کسی غلام کو قتل کیا جائے، نہیں، اگر کسی آزاد کو کیا جائے، آزاد کو قتل کیا گیا ہے تو آزاد ہی اس کے قصاص کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ والعبد، اور غلام، بالعبد، غلام کے بدلے، اگر غلام قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے غلام کو ہی قتل کیا جائے گا۔ والانثیٰ، اور عورت، بالانثیٰ، عورت کے بدلے، اگر کسی عورت کو قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی ایک مرد کو قتل کیا گیا ہے تو ایک ہی مرد کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ ان کے پورے خاندان کو جو ہے وہ قتل کر دیں۔ فمن، اب یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ قتل کا بتا دیا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ قتل کر دینا ہے تم نے ایک کے بدلے یا دو کے بدلے۔ اب ساتھ ہی اللہ جو ہے نا صلح رحمی کی بھی ہمیں بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ فمن، پس جسے عفیا معاف کیا جائے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کا بھائی، شیئن کچھ، فاتباع تو پیروی کرنا، بالمعروف دستور کے مطابق، و ادا اور ادا کرنا، الیہ اس سے بھی، احسانی اچھا طریقہ، ذالک یہ تخفیف آسان ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہ رحمت اور اس کی رحمت۔ اب دیکھیں پہلے تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ قصاص کا طریقہ کیا ہے، کہ قتل کے بدلے قتل۔ اب ساتھ ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر جو ہے تم لوگ اسے معاف کر دو، یا پھر ہوتے ہیں جان بوجھ کے غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، یا لڑائی، مومنوں کی جو آپس میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا خطاب کیا ہے، تو ایسے جھگڑا ہو گیا اور وہ غصے میں ایسے قتل ہو گیا، تو ان کی نیت نہیں تھی قتل ہونے کی، لیکن کوئی چیز ماری اور وہ قتل ہو گیا، تو بعد میں وہ اس پہ شرمندہ بھی ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ تو اگر جو ہے جو قاتل جو قتل ہوا ہے اس کے گھر والے ہیں، اس کو آپس میں صلح کر کے اس کو معاف کر دیں، یا پھر اسے فدیہ لے لیں، ٹھیک ہے، پیسے لے لیں، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جائز ہے۔ فمنی، پس جو فمن اعتدیٰ، جو زیادتی کرے، بعد اس کے، ذالک اس کے، فلاح تو اس کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم قصاص لیتے نا تو اس میں زندگی ہے، مینس کہ دیکھیں
اگر کوئی ایک قتل ہوتا ہے اور اس کے بدلے کسی کو قتل کیا جاتا ہے، چراہے میں لا کے قتل کیا جاتا ہے، تو باقی جتنے بھی لوگ ہوں گے نا وہ ایک قتل سے نصیحت حاصل کریں گے کہ ہم نے کسی کو قتل نہیں کرنا. تو اس سے بہت سی جو ہے وہ زندگیاں جو ہیں وہ بچ سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی تو یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، حالانکہ مسلمانوں کو یہ نافذ کرنے چاہیے، یہ انہی پہ ہی عمل ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. لیکن میں اسٹڈی کر رہی تھی کہ جدہ میں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے نا تو اس کے قتل کے بدلے وہاں پہ اس کو چراہے میں لا کے تو اس کو جو ہے نا وہ قتل کرتے ہیں، اس کا فدیہ لیتے ہیں، اس کا قصاص لیتے ہیں. تو یہ سارا وہاں پہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم قصاص لو تو وہ ایک باقی لوگوں کے لیے زندگی ہو سکتی ہے، اور اس میں عقل ہے پرہیزگاروں کے لیے. آگے جو ہے ساتھ ہی ایک اور حکم تھا جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بارے میں. کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر، اذا جب حضر آئے احدکم الموت تم میں سے کسی کو موت، ان اگر تارا کا چھوڑے خیر مال للوصیت تو وہ وصیت کرے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً یہ لازم ہے، یہ حق ہے، علی المتقین پرہیزگاروں کے لیے. اب یہ جو آیت ہے نا یہ منسوخ ہو چکی ہے. میں نے آپ کو پہلے فرسٹ پارے میں ناسخ اور منسوخ کا جو حکم ہے نا وہ آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں. اب یہ جو آیت ہے نا اس میں جو حکم ہے نا وہ آلریڈی منسوخ ہو چکا ہے. اس میں یہ کیا حکم تھا کہ اگر کسی کو موت آتی ہے نا، فار ایگزامپل کوئی بیمار ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب میرا موت کا وقت ہے یا میں نے اب نہیں بچنا، تو اس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے نا وہ کیا کرے گا، اس کا وصیت کرے گا. کس کے لیے وصیت کرے گا؟ اپنے پیرنٹس کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے. یہ پہلے حکم تھا، اب یہ منسوخ ہو چکا ہے. آگے انشاءاللہ جو نیو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، ابھی جو حکم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے مال میں سے جو 1/3 ہے نا اس کی وصیت کرنی ہوتی ہے. وہ انشاءاللہ آگے ڈیٹیل کے ساتھ دوسرا پارہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کا اتنا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ بیٹی کو کیا دینا ہے، بیٹے کو کیا دینا ہے، پیرنٹس کو کیا دینا ہے، بیوی کو کیا دینا ہے، ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہاں پہ حکم یہ تھا کہ والدین کے لیے چھوڑ دینا ہے اور رشتہ داروں کے لیے حق کے ساتھ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آگے اللہ فرماتے ہیں فمن پھر جو بدلہ بدل دے اسے بعد ما جو سمیہ اس کو سنا، فانما تو صرف اسم اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے جو یبدلونہ بدل دیں. ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے. اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کسی نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو مال ہے تم نے اس کو دے دینا ہے اور یہ مال جو ہے تم نے اس کو دے دینا ہے. اب اس کے مرنے کے بعد جو سننے والا ہے ڈیفینیٹلی اس نے سنا ہے تو وہ اب اس میں چینج کر سکتا ہے کہ مرنے والے نے یہ کہا تھا کہ یہ زیادہ مال تم نے مجھے دینا ہے اور باقی جو تھوڑا سا مال ہے وہ تم لوگوں نے باقی بانٹ دینا ہے. تو اگر وہ چینج کرے اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ اور یہ زیادتی جو ہے نا اس پر ہی ہوگی جس نے جو ہے وہ بدل دیا، اس کو ڈیفینیٹلی اس کی سزا بھی ملے گی. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سننے والا اور جاننے والا ہے. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فمن پس جو خاف خوف کرے من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کی، او یا اسمن گناہ، فاصلح پھر صلح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا تو نہیں اسما گناہ علیہ اس پر، ان اللہ کہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر جو وصیت کرنے والا ہے آپ کو اس کی طرف سے ہو کہ وہ کسی کی طرفداری کرے گا، مینس کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے کا حکم دیا ہوا ہے کہ اتنا اس کو دینا ہے اور اتنا اس کو دینا ہے، اور وہ ایسا نہیں کرتا، اس کو کوئی بندہ زیادہ عزیز ہے اور اس کو وہ زیادہ اماؤنٹ دے دیتا ہے یا کسی کی زیادہ طرفداری کرتا ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو گھر کے بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے صلح کر کے اس کو بتائیں کہ یہ چیزیں ایسے ایسے احکامات ہیں اور ایسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم نے وصیت کرنی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کوئی گناہ نہیں اگر اس حساب سے چینج کیا جائے، پھر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے.